اگر آپ نے کامیابی کی پروڈکٹ حاصل کرنی ہے تو اس کے عوض میں آپ کو بھی کچھ دینا پڑے گا. صحیح. اب وہ کیا دینا پڑے گا؟ وہ اس کامیابی کی نوعیت پہ ہے کہ آپ کیسی کامیابی حاصل کر رہے ہیں. آخرت کی کامیابی کے لیے آپ کو کچھ دنیا قربان کرنی پڑے گی. صحیح. ٹھیک ہے. پیسوں کی کامیابی کے لیے آپ کو کچھ وقت قربان کرنا پڑے گا. اچھا، اسی طرح کو عہدہ اور منصب پانے کے لیے آپ کو اس اعتبار سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑے گا. تو انسان جسمانی، ذہنی، مالی، معاشرتی، خاندانی اس طرح کی بہت سی قربانیاں دیتا ہے، یہ قیمت ادا کرتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں کامیابی ملتی ہے. اسے اگر ہم بہت آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو آپ یوں کہہ لیں کہ ایک شخص اپنے خاندان کے مالی حالات اچھے کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک چلا جاتا ہے. وہاں جا کے وہ کماتا ہے، محنت کرتا ہے. وہ اپنے پیچھے پہلے اس کا کرائے کا گھر تھا، اب اس کا ایک ذاتی گھر ہو جاتا ہے. پہلے چھوٹا گھر تھا، اب بڑا گھر ہو جاتا ہے. پہلے گھر میں بچوں کی شادی کے مسائل تھے، اب ان کی جو ہے وہ شادی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. پہلے گھر میں جو ہے وہ سواری نہیں تھی، اب اس میں کار بھی آ جاتی ہے. پہلے ہلکے علاقے میں گھر تھا، بہت پوش ایریا کے اندر گھر آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ اس کا اصل مقصد تھا جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو اپنے وطن چھوڑنے پر مجبور کیا. صحیح. ٹریول کیا. اب یہ ساری کامیابی تو اسے مل گئی، اسے اچھا گھر بھی مل گیا، اچھی سواری بھی مل گئی، اس کے بچوں کو اچھی تعلیم بھی مل گئی، اس کی شادی کا انتظام بھی ہو گیا. یہ جتنے نتائج اور جتنے مقاصد اور جتنے اہداف تھے وہ اسے حاصل ہو گئے. یہ ہے اس کی کامیابی. بے شک. لیکن اس کے بدلے میں اس نے کیا دیا؟ اس کے بدلے میں اس نے ایک قیمت ادا کی ہے. اس نے اپنا وطن چھوڑا، اس نے اپنا شہر چھوڑا، اس نے اپنے دوست چھوڑے، اس نے اپنی فیملی چھوڑی، اس نے اپنے جتنے بھی دوستوں کی گیدرنگ اور ایک انسیت اور ایک اپنائیت کی زندگی تھی اسے چھوڑا. اس نے پردیس کاٹا، اجنبی لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو سروائیو کیا. وہاں جا کے اس نے بہت زیادہ محنت بھی کی. تو اب یہ جتنی چیزیں ہیں یہ قیمت کہلائیں گی اس کامیابی کی. صحیح. جو کامیابی اس نے حاصل کی ہے. تو جیسے بیرون ملک جانے والا ایک شخص اگر مالی اعتبار سے بہت سی کامیابیاں حاصل کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ بہت سی قربانیاں بھی دے رہا ہوتا ہے، اور یہ قربانیاں اس کی قیمت کہلاتی ہیں. یہی معاملہ آپ طالب علم کا لے لیں. ایک طالب علم جو ہے وہ لاہور سے کراچی پڑھنے کے لیے آتا ہے. جیسے جامعۃ المدینہ میں آیا. یہاں پر وہ اس لیے آیا کہ اسے یہاں پر کچھ اس کے اہداف تھے. اہداف کیا تھے؟ یا پیر و مرشد یہاں ہوتے ہیں، ان کی زیارت بھی ہو جائے گی، ملاقات کا بھی کبھی کبھار موقع مل جائے گا. یہاں پر بڑے بڑے ذمہ داران ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی مل جائے گا. یہاں کچھ معروف علماء ہیں، ان کی صحبت بھی مل جائے گی. یہاں کا ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے تو اس کو دیکھنے کا موقع بھی ملے گا. دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، ان سے ایک لرننگ بھی ہو جائے گی. بڑے بڑے ایونٹ یہاں منعقد ہوتے ہیں، ان میں شرکت ہوگی. بہت سے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اسے ویژن بڑا ہوگا. یہ ہے وہ تمام چیزیں جن کو اہداف بنا کر اور جنہیں اپنے مقاصد بنا کے ایک طالب علم اتنی دور سے آتا ہے جو آتا ہے. ورنہ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہے، لیکن جو آتا ہے. لیکن جو آیا اس آنے والے نے بھی اپنے بہن بھائی چھوڑے، اپنے ماں باپ چھوڑے، اپنا شہر چھوڑا، اپنا وہاں کا جس موسم سے، جس ویدر سے، جس انوائرمنٹ سے وہ مانوس تھا اس نے وہ چھوڑا. بالکل. یہاں ہو سکتا ہے کراچی کا پانی اسے ہضم نہ ہو. بالکل. جیسے بہت سارے لوگوں کو یہاں کا پانی نا وہ سیٹ نہیں بیٹھتا. تو اب یہ کیا ہے، یہ جتنی کچھ چیزیں اس نے چھوڑی ہیں یہ قیمت ہے، اور جتنی پائی ہیں یہ کامیابی ہے. تو جو ہم پاتے ہیں وہ کامیابی ہوتی ہے، اور جو ہم اس کے لیے چھوڑتے ہیں اور قربان کرتے ہیں وہ اس کی قیمت ہوتی ہے. صحیح. تو اب جیسی کامیابی پھر اس کی ویسی قیمت ادا کریں. ماشاء اللہ.